یہ کسی ایک خاندان کے دکھ کا باعث نہیں بنتا، بلکہ پورے سوسائٹی، پورے معاشرے کا دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر والدین اور سوسائٹی میں ایسے واقعات سے، بچوں کی گمشدگی یا اغوا، ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات سے جو خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور ایسے سوشل میڈیا کے دور میں پھر ایسے واقعات کی حساسیت بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے۔ 10 اگست کو معصوم آیت نور کے والد شفیق، جو کہ ایک بیکری کا ایک غریب مزدور ہے، بیکری میں مزدوری کرتا ہے، اس نے اپنی بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، جس پر مقدمہ درج رجسٹر ہو کر اس پہ تلاش و تفتیش شروع کی گئی۔ میں بذات خود شفیق سے اور اس کی فیملی سے خود ملا، تفتیش شروع کی۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی، جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سٹی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، میرے انتہائی قابل ترین ایس ایچ اوز پورے ضلع کے چن کر اس میں ڈالے، جو تفتیش کے عمل کو بہترین انداز میں جانتے ہیں، چاہے وہ بھلے ہی دوسرے تھانوں میں تھے، ان کو انکلوڈ کیا۔ اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کروں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے اس اپنی بچی آیت نور کے واقعے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے سینئر لیول پہ فیمیل آفیسرز کو بھی اس ٹیم کا حصہ بنایا، جس میں ہماری ایس ایس پی سیکیورٹی ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، اس کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیشن آفیسرز فیمیل، ان کو انکلوڈ کیا۔ اس کے علاوہ سی ٹی ڈی کی انتہائی ماہر قابل فیمیل آفیسر، اس کو بھی انکلوڈ کیا۔ پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انویسٹیگیشن مین کلیکشن آف فیکٹس، معاملات کے حقائق تک پہنچنے کے لیے، آپ کو شواہد اکٹھے کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ضرورت ہوتی ہے، کیمروں کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنی اس بچی کے کیس کو دل پہ لیتے ہوئے ہم نے آئی ٹی کی ایک کمپریہنسو ٹیم تیار کی، جس میں ہمارے انتہائی ماہر فیمیل آئی ٹی کی ایکسپرٹس کے علاوہ میل آفیسر بھی انکلوڈیڈ تھے۔ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ذوالفقار حمید صاحب نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیا، ان کے احکامات اور پھر ہمارے آر پی او ہزارہ ناصر محمود ستی صاحب نے بذات خود ہری پور کا دورہ کیا۔ اس بچی کے کیس میں تمام اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے کی گئی تفتیش کے ہر پہلو کا بذات خود انہوں نے جائزہ لیا۔ ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے ان کو پریزنٹیشن دی۔ میں نے تمام کیس کے حوالے سے جتنی تفتیش کی گئی، جتنے شواہد اکٹھے کیے گئے، میں نے خود ان کو پریزنٹ کیا۔ پھر انہوں نے معصوم بچی آیت نور کے والد شفیق سے، اس کے ورثاء سے بذات خود آر پی او ہزارہ نے ملاقات کی۔ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ 10 اگست کا واقعہ ہے اور اتنے دن تفتیش ہوتی رہی۔ جب ہم نے فوٹیجز کا، سی سی ٹی وی کیمراز کا
موقع کی تفتیش کا، فیمیلز کی ٹیم کو محلوں میں، گھروں میں فیمیلز کے ساتھ بھیج کے حقائق اکٹھے کرنا شروع کیے، تو اس میں ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے 200 سے زائد فوٹیجز حاصل کی، ان کے انالیسس کیے، پھر اس میں سے 12 ایسی فوٹیجز ہمیں ملی کہ جو تفتیش میں ہمارے لیے کارگر ثابت ہوئی، اور ان 12 فوٹیجز سے تفتیش کے مرحلے میں بچی کو گھر سے نکالنا، پیدل لے جانا، موٹر سائیکل پر لے جانا، وہ سارا ان فوٹیجز سے تصدیق ہوا۔ بیس ایسے نمبرات ہم نے آبٹین کیے سسپیشیس، کہ جن کے کال ریکارڈ حاصل کیے گئے، ان پہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے پورا کام کیا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ذوالفقار حمید صاحب اور آر پی او صاحب ان کے نوٹس میں لائے، ان کی آئی ٹی کی ٹیمز نے پورے ہزارہ ریجن میں ہمیں تکنیکی مدد فراہم کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا۔ ٹائم اس لیے بھی زیادہ لگا، تفتیش میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی کی نہ گنجائش تھی اور نہ کی گئی، کیونکہ میں خود بچی کا والد ہوں، والدین کا دکھ درد سمجھتا ہوں۔ تمام پولیس نے بھی اپنی بچی کا کیس اپنے دل پہ لے کے اس پہ انتہائی نیکیتی سے محنت کی، چونکہ ٹریس ہونے والے ایکیوز جو تھے وہ بھی مائنر تھے، انڈر 18 تھے، ان کی سم رجسٹریشن ان کے نام پہ نہیں تھی، ان کے لواحقین کو انٹروگیٹ کیا گیا، ان کے ورثاء کو، ان کی فیملیز کو، ان کی گھروں کو، فیمیلز کو میری فیمیل آفیسرز کی ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا، انٹروگیٹ کیا۔ ایسے نمبرات ہم نے حاصل کیے کہ جو وہ بچے ملزمان، مائنر ملزمان اور ان کے ساتھ جو بڑے شامل ہوئے وہ استعمال کرتے تھے، ان کے تجزیات کیے گئے۔ بچی کی تلاش کے لیے گرینڈ سرچ آپریشن کیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 400 سے زائد افسران، دن رات افسران و جوانان سرچ آپریشن میں، انکلوڈنگ مائی فیمیل آفیسرز، انہوں نے سرچ جاری رکھی۔ پٹھان کالونی، اس سے ملحقہ علاقہ جات، ہری پور یونیورسٹی کے مضافات، ماڈل ٹاؤن، کھاد فیکٹری، یونیورسٹی روڈ، نالے، گٹر، پائپ، خالی پلاٹس، ایسی جگہ نہیں چھوڑی۔ میں خود سپروائز کرتا رہا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میری فیمیل آفیسرز ایسی ایسی جگہوں پہ گھسی تلاش کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا ان کو۔ میرے جوانوں نے پوری محنت کی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر پہلے دن پتہ چلتا تو ہماری نیت ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہم اس کو بازیاب کرتے آیت نور کو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ملزمان آج کل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو 16 سال کے بچے، 15 سال کے بچے جس طرح وہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جس طرح انٹرنیٹ کی خرافات آ چکی ہیں، جس طرح ان کے ذہنوں کو پلوٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس لیول پہ اب وہ 14، 15، 16 سال میں پہنچ چکے ہیں، اس دور میں، اس 2026 میں، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر جب ایز اے پولیس آفیسر آپ دیکھتے ہو کہ جوینائل کو، انڈر 18 کو آپ نے انٹروگیٹ کرنا ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ نے ان تمام تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔
پھر کمیونٹی، کیونکہ ملزمان سارے لوکل، تو ان تمام چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ میری تمام ٹیم نے سکسیسفلی انیشیلی 3 ملزمان فوٹیجز سے ٹریس کیے، پھر ان کو انویسٹیگیٹ کیا، ان کو انٹروگیٹ کیا، بار بار ان کو موقع پہ لے جایا گیا، تلاش و پتہ براری جاری رہی، تفتیش کی گئی۔ جب ان کی ملزمیت ثابت ہوئی ان کو گرفتار کر کے پیش عدالت کیا، جس میں سے ایک ملزم عثمان، اس نے بچی کو اغوا کرنے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بیفور جج ریکارڈ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں جج صاحب نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، تمام لوازمات پورے کرتے ہوئے، ہری پور کے تمام وکلاء، ہری پور کی تمام عوام اس چیز کی گواہ ہے کہ 7 گھنٹے تک وہ پروسیڈنگ عدالت میں جاری رہی۔ اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے دوران ایک قانون ہے کہ اس میں پولیس موجود نہیں ہوتی، اس میں ملزم کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی، یہ قانون ہے، لا ہے۔ اس میں جج اس کو اپنی حیثیت بتا دیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کورٹ روم میں اکیلے ہو، میرے حکم پہ پولیس باہر جا چکی ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ فری بغیر کسی پریشر کے آپ اپنا بیان دیں۔ اس ملزم عثمان نے بیفور جج اغوائی زنا بالجبر کی کا اقبال جرم کیا۔ باوجود سوسائٹی کے جذبات کے، تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سرچ نہیں چھوڑی، اپنی تلاش نہیں چھوڑی۔ سارا فوکس تھا کہ گھر سے نکالنے والا، گلی میں پیدل لے جانے والا، آگے ہینڈ اوور کرنے والا کون ہے۔ اس میں کافی بچوں کی تفتیش کی گئی۔ انویسٹیگیشن مینز کلیکشن آف فیکٹس۔ آپ نے اگر نیت کے ساتھ محنت کرنی ہے تو آپ نے پھر جسٹس کو انشور کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مکافات عمل ہے۔ جب آپ والد ہوں، بچی کی والد ہوں، اور آپ دیکھیں تو پھر بطور مسلمان ہمارا فرض بھی ہے، اور بطور رسپانسبل ڈسٹرکٹ ہیڈ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہمیں ملنی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، چاہے چیلنجز جیسے بھی ہوں۔ بالآخر میری ٹیم نے اس بچے کو کنفیس کرایا اور اس کو ٹریس کیا، جس نے گلی میں اس کو نکالا۔ فوٹیجز میں اس نے اپنے آپ کو تسلیم کیا، اور آخر کار اس کی نشاندہی پر انتہائی کرب کے حالت میں، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ویئر ہاؤسز یونیورسٹی ایریاز میں، یونیورسٹی روڈ پہ ایک خالی پلاٹ جس میں کافی گھاس پھوس گند جمع تھا، اور اس میں ایک پوشیدہ ڈرائی انتہائی ڈیپتھ والا خطرناک کنواں، اس میں بچی کی ایویڈنسز، اس کی نشاندہی پر، ملزم کی پوائنٹیشن پر پولیس کو ملی۔ فوری طور پر ریسکیو کو طلب کیا گیا۔ میں خود کنویں کی نگرانی کرتا رہا وہاں پہ، میرے ساتھ میری تمام ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ یہاں پہ میں ریسکیو 1122 کے اس جوان افضل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس مشکل صورتحال میں وہ اس کنویں میں نیچے اترا، اور جس کامیابی سے اس نے اس شہید معصوم آیت نور، جو کہ ہماری بچی تھی، اس کی لاش کو، اس کی باڈی کو سکسیسفلی نکالا۔ اس کے بعد اپنی نگرانی میں تمام ٹیم کے ہمراہ اس کو ٹراما سینٹر ہم نے پہنچایا، اور تفتیش کے مراحل باوجود اس کے
کہ سوسائٹی میں ریزسٹنس بھی تھی اور سوسائٹی میں رکاوٹیں بھی بعض لوگوں کے جذبات کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، جس کے آپ آئی وٹنس ہیں۔ ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہم اللہ کو جواب دیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کا پینل وہاں پہ بٹھایا۔ ایم ایس سے 3 دفعہ میں نے بات کی ڈاکٹر منور افریدی سے کہ یہ میرا ذاتی کیس ہے، انتہائی عام کیس ہے، اس میں کوئی بھی شہادت ضائع ہونی نہیں چاہیے، اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ اس میں آپ کی ٹیم کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اور اس معصوم بچی کی باڈی کو کافی دن گزر چکے ہیں، تو مجھے آپ ریفر کریں۔ آئی وانٹ ٹو گو ٹو KMC، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایویڈنس ضائع ہو اور ملزمان کے پھر کردار تک پہنچنے میں وہ ان کو کوئی بینیفٹ ملے۔ DNA سیمپلز، میں نے کہا اگر آپ کی کیپیبلٹیز ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ ایم ایس نے مجھے اشور کیا کہ میری ٹیم انتہائی قابل ہے، ماہر افسران کی ٹیم اور ڈاکٹرز کی ٹیم میں نے بٹھائی ہے، اور ہم تمام ایویڈنس، اس کے ایکس رے، اس کے امپورٹنٹ باڈی پارٹس، اس کے بال، اس کے DNA کے سیمپلز، جو بھی انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے obtain کر لیے سکسیسفلی، اور وہ آپ کی انویسٹیگیشن میں انشاءاللہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کافی ہوں گے۔ وہ حاصل کیے گئے۔ میں اس افسوسناک دن پہ میں والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنے بچوں پہ نگرانی رکھیں۔ میں سوسائٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ اگر 5 سال کی آیت نور پیلے رنگ کا فراق پہن کے ایک بچے کے ساتھ جا رہی ہے گلی میں، تو اگر والدین نہ بھی ہو تو بڑوں کا بھی حق بنتا ہے کہ پوچھ لیں کہ بیٹی کہاں جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ اس عمر کی بچی جو کہ ملزم کو بھی چچا سمجھے، جو کہ ملزم کو بھی اپنا بھائی سمجھے، اور وہ سفاک درندہ جس کی نیت بری ہو، جس نے پلان کیا ہو، جو اتنے بڑے افسوسناک واقعے کا کردار بنے، وہ اس کے ساتھ ایک چاکلیٹ پہ، ایک ٹافی پہ بھی روانہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اس میں اگر سوسائٹی نے کردار ادا کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ اس چیز پہ سوچے کہ جس خاندان کی بچی گم ہوئی ہے وہ شفیق کام کیا کرتا ہے۔ کیا وہ 1300 روپے کا مزدور ہے کھلا پٹ کی ایک بیکری میں، اور جب سے اس کی بچی گم ہوئی ہے کیا وہ 1300 روپے اس کو مل رہے ہیں؟ اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے سوسائٹی میں مالے داروں کی، ایلڈرز کی اور مخیر حضرات کی کہ اس غریب پہ جو اب قیامت پڑی ہے، کیا 12 دن سے 13 دن سے اس کے گھر میں کوئی راشن ہے، کوئی کھانا پکا ہے؟ ہمدردی کے کئی طریقے ہیں۔ پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے۔ واقعہ جو بھی ہو، اتنے کیمروں میں، اس دور میں، اور صاف نیت کے ساتھ نوکری کرنے والے کیوں جرم کو چھپائیں گے؟ کیوں زیادتی کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو جواب دہ نہیں ہیں؟ اپنی پولیس کو آن کریں، اپنی پولیس کا ساتھ دیں۔ میں علماء کرام کا، میں تاجروں کا، معززین ہری پور، شرفاء ہری پور، جینون کمیونٹی آف دا ہری پور، جنہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور تحمل کے ساتھ وہ اتنے سارے پروسیس میں ہمارے ساتھ رہے، اور پھر خصوصاً آج میں اس فورم پہ برملا کہتا ہوں کہ ایز اے DPO، ایز اے رسپانسبل آفیسر، اس تمام میڈیا کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جو کردار آپ لوگوں نے اس کیمرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے ادا کیا، اور آپ نے انتشار جو کہ سوشل میڈیا کی کئی جگہوں سے
اٹھنے کے خدشات تھے، ان کو بھی آپ نے اپنی پازیٹیو رپورٹنگ سے دبایا، اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وقوعے کو تو پولیس نہیں روک سکی، اس ظلم کو تو پولیس اس وقت نہیں روک سکی، لیکن الحمدللہ جو سکسیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ میں ان مکینوں کا ہری پور کے جو کہ اس پٹھان کالونی اور اس کے ویسینٹی میں آس پاس تھے، میں ان دکانداروں تاجروں کا، میں ان اونرز کا کہ جن کے بھی سی سی ٹی وی کیمراز انسٹالز تھے اور انہوں نے ہمیں فوٹیجز فراہم کی، اور ان فوٹیجز کی وجہ سے ہم اس تفتیش اور چین آف انویسٹیگیشن کو چلاتے رہے اور اس نتیجے تک پہنچے۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز انتہائی خوش اسلوبی سے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری آئی ٹی کی ٹیم کو، ہمارے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو فراہم کیے۔ ان کا بھی حصہ بنتا ہے ہمارے ساتھ۔ میں ایسے گھر والوں کا بھی مشکور ہوں کہ بالکل جو وقوعے کے قریب تھے اور وہ پیشے کے حساب سے بھی جرنلسٹ ہے اور وہ ادھر موجود ہے، انہوں نے بھی ہمیں اتنا ہیلپ آؤٹ کیا، فوٹیجز دیے کہ انویسٹیگیشن کی ایک چین بنی۔ میں اس میں بغیر کسی حجت کے نام لوں گا یاور صاحب کا، کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے ساتھ رہے تفتیش میں۔ آخری فوٹیجز جو ہمارے لیے انتہائی ہیلپ فل تھیں وہ آپ کے جرنلسٹ نے دیے جو بغیر بندوق کے پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں جزاک اللہ خیر ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور جس طرح یہ اپنے بیٹے کے ہمراہ میرے ساتھ کنویں کے اوپر کھڑے تھے اور لائٹیں ہم اٹھا کے کھڑے تھے، اس معصوم شہید بچی کی باڈی کو نکال رہے تھے، سارے آپریشن میں میرے ساتھ رہے۔ صحافیوں نے کردار ادا کیا، جس عوام نے کسی بھی توڑ پھوڑ کا باعث نہیں بنے، کسی بھی نیگیٹو سوشل میڈیا کی یوٹیلائزیشن کا باعث نہ بنے۔ میں بطور ذمہ دار پولیس آفیسر ان کا دل سے مشکور ہوں۔ میری تمام ٹیم، میری تمام پولیس نے جتنی محنت کی، میری فیمیل آفیسر آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس کے 10 آئی وٹنس ہیں کہ رات کے 12:30 بجے جب یہ کھاد فیکٹری کے جنگل میں جب یہ سرچ کر رہی تھی، یہ میم سمینا اس کے پاؤں کے نیچے سانپ تھا۔ اگر وہ سانپ مارا نہ جاتا، اس کو کاٹ لیتا تو آج یہ شہید ہوتی۔ میم بتائیں آپ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نے پھر کیا کیا۔ پولیس نے آیت نور کو اپنی بچی سمجھا۔ میں جواب دے رہا ہوں، پولیس نے آیت نور کے کیس کو اپنے دل پہ لیا۔ پولیس نے ایک غریب مزدور، ایک بیکری میں کام کرنے والے کی بیٹی کے لیے ایسی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی کہ جس کی ہری پور کی تاریخ میں ابھی تک آپ تمام آئی وٹنس ہیں، آپ یہاں کے سن آف دی سائل ہیں، آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں 8 فیمیل آفیسر بھی انکلوڈیڈ ہوں، انکلوڈنگ سیکیورٹی ڈویژن کی ایس ایس پی۔ آر پی او نے خود وزٹ کیا، انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے اس مزدور کے بیٹے کی کیس کی خود پشاور میں بیٹھ کے نگرانی کی۔ ہم نے اپنی تمام چین آف کمانڈ کو اس کیس کی حساسیت اور گراؤنڈ ریئلٹی سے آگاہ کیا۔ ابھی بھی ہماری تفتیش انتہائی باریک بینی سے جاری ہے، اس لیے میرے ایس پی انویسٹیگیشن میرے ہمراہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی کام کو، اپنے فرض کو فوقیت دی ہے۔ ابھی بھی وہ ملزمان کے ساتھ ہیں، میرے اوڈبلائز بھی موجود نہیں ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی بھی وہ اس پروسیس آف انویسٹیگیشن میں انوالو ہے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔
کہ ایسے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, آپ نے ایویڈنسز میں بھی ہمارا ساتھ دیا. دیکھیں میں کمیونٹی پولیسنگ میں بلیو کرتا ہوں. وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سرونٹ. ہم میں کوئی میں نہیں ہے, تکبر سے اللہ ہمیں بچائے. وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سرونٹ. یہ پاکستان پینل کوڈ ہے. To serve the public with sincere intention, with hard work is our responsibility. یہ کسی پہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. To protect life and property after Allah is our basic responsibility. یہ جو پاسبان کا ہم نے دہج لگایا ہوا ہے, ہمارا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. کوئی برا کہے, کوئی بھلا کہے, اس کے اپنے اخلاق ہوں گے, اس کا اپنا کردار ہوگا. ہمارا صرف اور صرف فرض ہے, ہماری صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی ہے, ہمارا اپنا کام. اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرض میں نیک نیتی سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ آپ کو پہلے دن ملے, اگر وہ آپ کو 14 دن کے بعد ملے. اس کامیابی کو بھی میں کامیابی کس سینس میں کہوں, کیونکہ بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس پہ دل افسردہ ہے. ہاں اب پولیس اسی لیے ہے کہ کرائم ہوگا, کرمنل ہوں گے تو رپورٹ ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, پھر اس انویسٹیگیشن پہ سارے فیکٹ اکٹھے کر کے آپ نے نیکیتی سے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پھر ان کو کیفر کردار تک اور مستحق سزا تک پہنچانا ہے. آپ لوگوں کے آنے کا بہت مشکور ہوں, اور مزید تفتیش انشاءاللہ سکسیسفلی کنکلوڈ کی جائے گی. جی میرا پہلا سوال یہ